بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پھپھو اپنے دیور کی شادی میں گاؤں جا رہی تھیں کہ ان کی ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا، جس میں سینکڑوں مسافروں کی جانیں چلی گئیں۔ انہی بد نصیبوں میں ہماری پھپھو اور ان کے شوہر بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے جو اس حادثے میں معجزاتی طور پر بچ گئے، لیکن ان کے ماں باپ اپنے 2 معصوم بیٹوں کو بلکتا چھوڑ گئے۔ ان کا اب سوائے میرے ابا کے کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ انہوں نے یتیم بھانجوں کو سہارا دیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا۔ میرے یہ دونوں کزن ہمارے ساتھ پرورش پانے لگے۔ اگرچہ ہمارے گھر کے مالی حالات اچھے نہ تھے، تاہم میرے والدین کے دل بڑے نرم تھے اور ہمدردی سے مالا مال تھے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر انہوں نے ان بچوں کی پرورش کی، ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے۔ ابا کے ساتھ امی کو بھی محنت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ سارا دن وہ سلائی کرتیں، تب ان کی تعلیم کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ میری امی ایک فرشتہ صفت عورت تھیں۔ انہوں نے میاں کے آگے کبھی اف بھی نہ کی، بلکہ شوہر کی بہن کے بچوں کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماں باپ کا پیار بھول گئے۔ پھپھو کے بڑے بیٹے کا نام زاہد تھا۔ اس نے جب میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو میرے ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، جس پودے کو سخت محنت سے پروان چڑھایا ہے، اب اس کے سائے تلے بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے اور محنت رائے گاں نہ جائے گی۔ لیکن قدرت کو اس درخت کی چھاؤں ان کے لیے منظور نہ تھی۔ اچانک ایک رات زاہد کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، جس نے اتنی شدت اختیار کی کہ زاہد نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ابا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ بھانجے کی موت کے صدمے سے بیمار پڑ گئے۔ امی ابا کو ڈھارس دیتیں، مگر ان کا دل نہ سنبھلتا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موت و حیات کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر بندہ اس معاملے میں بے بس ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ زاہد پڑھ لکھ کر جب کچھ بن جائے گا تو وہ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے، تاہم یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ زاہد کے نصیب میں جوانی کی بہاریں نہ تھیں، بلکہ قبر کا اندھیرا اس کا مقدر تھا۔ زاہد کے جہان فانی سے رخصت ہو جانے کے کافی عرصے بعد تک ہمارے گھر میں سوگواری کی فضا طاری رہی۔ کوئی ہنستا تھا اور نہ بولتا تھا، آنکھیں اشک بار رہتی تھیں۔ کچھ عرصے یوں ہی مایوسیوں کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بیت گیا۔ بالآخر زندگی نے پھر سے اپنی طرف بلانا اور نت نئے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ امید کے ٹمٹماتے چراغوں کی لو تیز ہونے لگی۔ امی نے ابا کو مشورہ دیا کہ زاہد اس دنیا میں زندگی کے تھوڑے دن لے کر آیا تھا، وہ جنت کا مہمان تھا، چلا گیا، اب دوسرے کی طرف نظر کرو۔ شاہد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری بیٹی سے 1 سال بڑا ہے، طیب کی شادی اس سے کر دو۔ امی کا یہ خیال بھی کچھ برا نہ تھا۔ دونوں کو ایک طرح سے میرے ماں باپ نے ہی پالا تھا۔ شاہد بھی ابا کو زاہد کی طرح ہی پیارا تھا۔ بیوی کے توجہ دلانے پر ان کا خیال بھانجے کی طرف گیا اور انہوں نے اس سے میری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امی ابا کے اس ارادے کی ہم دونوں کو قطعی خبر نہ تھی۔ جہاں زاہد ابا کی آنکھوں کا نور تھا، ویسے ہی شاہد بھی ان کے دل کا سرور تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب سے زاہد اس دنیا سے گیا تھا، شاہد مزید ان کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں کا طالب علم تھا اور میں 6ٹھی کلاس میں تھی۔ امی نے شاہد کی پرورش میں بھی کوئی کوتاہی نہ رکھی تھی، تاہم وہ مزاجاً اپنے بڑے بھائی سے مختلف تھا۔ ابا نے سوچا کہ زاہد ذرا غصے کا تیز ہے اور قدرے ضدی بھی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا بزرگوں کے مشورے سے ہماری منگنی کر دی۔ بچپن کا دور سمجھداری میں ڈھل رہا تھا، پھر بھی میں الہڑ عمر میں تھی۔ امی مجھے جیب خرچ کے طور پر 5 روپے دیتیں، وہ بھی میں شاہد کو دے دیا کرتی، اپنے لیے کوئی چیز نہ لیتی۔ یہ میرے پیار کی انتہا تھی۔ اس تھوڑی سی رقم کے علاوہ میرے پاس کیا تھا جو میں اپنے منگیتر پر نچھاور کرتی۔ وقت گزرتا رہا۔ شاہد نے FSC کر لی۔ میرے ابا چاہتے تھے کہ شاہد اپنی تعلیم مکمل کر کے صاحب روزگار ہو جائے گا تو وہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، لیکن اسے مجھ سے شادی کی بہت جلدی تھی۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ گھر بسانا چاہتا ہے۔
امی نے سمجھایا، بیٹا ابھی وقت نہیں آیا، تم پہلے تعلیم مکمل کر لو، پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے گھرداری کے جھمیلوں میں پڑ جاؤ گے تو ترقی نہ کر سکو گے۔ وہ نہ مانا اور ناراض ہو کر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ ابا نے محسوس کر لیا کہ صورتحال خطرناک ہے، اس طرح لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور منگنی کی رسم ادا کر دی اور وعدہ کیا کہ اگر وہ BSc کر لے گا تو شادی فوراً کر دیں گے، چاہے برسر و روزگار ہو یا نہ ہو۔ BSc کرنے کے بعد شاہد کے دل میں کیا آئی کہ یونیورسٹی جانے کی رٹ لگا دی۔ ابا کے مالی حالات اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اسے کسی بڑے شہر بھیجیں اور ہاسٹل کے اخراجات برداشت کریں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مشین پر کپڑے سلائی کروں گی، ہم محنت کر کے شاہد کو یونیورسٹی کا خرچہ بھیجا کریں گے، آپ اس کی بات مان لیں، یوں اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ امی نے ابا سے بات کی اور شاہد کو لاہور میں یونیورسٹی بھجوا دیا۔ یہ وقت بڑا کٹھن تھا، ہر ماہ ایک معقول رقم اس کو بھجوانی ہوتی تھی۔ اس چکر میں امی کے سارے زیور بھی بک گئے، یہاں تک کہ گھر کا اسباب بھی فروخت کرتے رہے۔ میں اپنے نازک ہاتھوں سے محلے داروں کے اجرت پر سویٹر تیار کرتی تھی۔ یوں 1 سال بیت گیا۔ شاہد چھٹیوں میں گھر آیا، اس نے پھر سے شادی کا تقاضا کیا۔ ابا نے کہا، تم پر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، پہلے تعلیم مکمل کر لو پھر شادی کر دیں گے۔ وہ ناراض ہو گیا اور واپس لاہور چلا گیا، یہ کہہ کر کہ اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ ابا نے سمجھا کہ یہ ناراض ہوتا رہتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ 1 سال پلک چھپکتے گزر گیا۔ MSc کر لے تو شادی کر دیں گے۔ فی الحال شادی کے لیے رقم بھی موجود نہ تھی۔ شاہد بہت ضدی لڑکا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے۔ اسی فکر کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہ آتی تھی۔ شاہد کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی، اس کی جدائی تڑپاتی تھی اور ناراضگی بھی ڈراتی تھی۔ 2 ماہ بیت گئے، شاہد نے نہ خط لکھا اور نہ وہ آیا۔ انتظار کرتے میری آنکھیں پتھرانے لگیں۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، پوسٹ مین تھا۔ شاہد کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور منگنی کی انگوٹھی میری انگلی کو بچھو کی طرح ڈسنے لگی، بستر پہ گر گئی۔ 7 ماہ میری حالت غیر رہی، نیم پاگل سی ہو گئی، کسی سے بولتی تھی اور نہ ہنستی تھی۔ امی نے میرے لیے بہت دعا کی۔ رفتہ رفتہ مجھے صبر آنے لگا اور میں پھر سے صحت یاب ہونے لگی۔ صدمہ جان لیوا تھا مگر میں ڈھیٹ تھی، بچ گئی۔ یہ اور بات کہ بظاہر زندہ تھی، روح مردہ ہو چکی تھی۔ وقت بڑا مرہم ہے، زندہ انسان کو زندگی کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی سمجھوتا کر لیا، تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا، کالج میں داخلہ لے لیا۔ شاہد کی بے وفائی کا زخم اتنا تنگ کرتا کہ کبھی کبھی تو سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر والدین نے بہت سمجھایا تو بڑی مشکل سے میں نے شادی پر رضامندی دی۔ رخصتی سے 2 ہفتے قبل شاہد واپس آ گیا اور میرے ابا کے پیروں میں پڑ گیا کہ آپ نے کیوں میرا انتظار نہ کیا اور اس کا کسی اور سے نکاح کر دیا۔ آپ میری بات نہیں مان رہے تھے تو اس لیے میں نے وہ کارڈ ویسے ہی آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ میری بات مان لیں، تبھی غصے میں ایسا کیا تھا۔ اب آپ طیبہ کا نکاح ختم کرائیں، یہ میری منگیتر ہے، اس کی میرے ساتھ شادی کر دیں۔ شاہد کی بدتمیزی پر ابا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں اسے تھپڑ رسید کر کے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم نافرمان ہی نہیں نمک حرام بھی ہو۔ کیا اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ اپنی شادی کا کارڈ چھپوا کر اس وجہ سے بھجوایا کہ ہمیں دلی تکلیف ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ شریفوں کا کیا شیوا ہوتا ہے؟ ان کی ایک زبان ہوتی ہے اور یہی ان کی شرافت کی نشانی ہے۔ میں بیٹی کا نکاح کر چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم اب اس گھر سے چلے جاؤ اور رخصتی کی تقریب میں ہمیں نظر نہ آؤ۔ غرض ابا نے اس دن سارا غصہ اپنے بھانجے پر نکال دیا۔
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کر کے طلاق لینا بری بات ہے، جبکہ شاہد کا کچھ بھروسہ نہ تھا کہ کل کیا رنگ دکھائے گا۔ میں شاہد سے محبت کرتی تھی، اس کے پیار سے مجبور تھی، اس کے لیے رو رہی تھی، لیکن اپنے والدین کو اس موڑ پر دکھ نہ پہنچانا چاہتی تھی۔ جب شاہد نے مجھے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کا مشورہ دیا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ بولا، جانتی ہو نا کہ میں کتنا ضدی ہوں، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں ٹرین کے نیچے آ کر جان دے دوں گا۔ میں نے جواب دیا، جان دو یا نہ دو، میں اپنے ابا کی عزت پر بٹا نہیں لگا سکتی۔ میں سمجھی کہ وہ ویسے ہی ڈرا رہا ہے، بھلا کون کب کسی کے لیے اس طرح جان دیتا ہے۔ یوں گھر سے بھاگ جانا جبکہ نکاح بھی ہو چکا تھا میرے لیے انتہائی معیوب بات تھی۔ اس اقدام کی جرات نہ کر سکی، وہ ناراض ہو کر ہمارے گھر سے چلا گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ دلہن بنی روتی ہوئی آئی تھی، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی، اللہ جانے شاہد پر کیا گزری ہوگی۔ اسے یقیناً میری رخصتی سے دکھ ہوا ہوگا، تاہم اب ملنے سے مجبور تھی کہ پرائی ہو چکی تھی، کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا۔ میری رخصتی کے 1 دن بعد یہ اندھوناک اطلاع ملی کہ شاہد ٹرین کے نیچے آ کر مر گیا ہے۔ کسی نے اس کو حادثہ کہا، کسی نے کچھ، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ حادثہ نہیں ہے۔ اس کی جیب سے شناختی کارڈ برآمد ہوا جس پر ہمارے گھر کا پتہ درج تھا۔ تبھی حادثے کے بعد ابا کو اطلاع دی گئی۔ ریلوے اسٹیشن قریب تھا، ابا حواس باختہ وہاں پہنچے اور پھر جو ان پر بیتی وہ لکھ نہیں سکتی۔ شاہد نے ایک تھپڑ کا بدلہ جان دے کر اپنے ماموں سے لے لیا، مگر اس حادثے کے بعد میرے ابا اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ جب تک زندہ رہے دوبارہ پہلے کی طرح جی نہ سکے اور نہ زندہ لوگوں کی طرح کھل کر سانس لے پائے۔ ہر وقت ہاتھ ملتے رہتے تھے کہ خود کو شاہد کا مجرم سمجھتے تھے۔ مجرم تو میں تھی کہ اس کی محبت کی گہرائی کو نہ سمجھ سکی اور خود کو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پا کر نکاح کے بندھن سے نکلنے کا حوصلہ نہ کیا۔ مگر ہم کرتے بھی کیا؟ ہم سب اپنی جگہ صحیح اور مجبور تھے۔ سچ ہے، بندہ مجبور ہی ہوتا ہے، لاکھ چاہے قسمت سے زور آور نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ میں اپنے کزن کی وفات پر ابا کے گھر نہ جا سکی۔ مجھے ڈر تھا کہیں خود پر قابو نہ رکھ سکوں اور بیان کرتے کرتے ہوش نہ گنوا بیٹھوں، تب بھی بدنامی ہوتی اور میری نئی شادیوں کی خوشیوں سے میرے شوہر محروم ہو جاتے، جبکہ اس سارے معاملے میں وہ بے قصور تھے۔ ان کا کیا دوش تھا؟ انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، میرا ماضی نہیں کھنگالا تھا۔ وہ آج بھی میرے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں جب ٹرین دیکھتی ہوں تو اندر سے سسک کر رہ جاتی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔